صوفیہ کے گھر میں ہر سال رمضان کا بہت اچھے سے اہتمام کیا جاتا تھا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے گھر تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا۔ کھانے پینے کا بہت سارا سامان لایا جاتا تھا۔ ہر وقت گھر میں رونق لگی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی کسی کی افطاری ہو رہی ہوتی تھی تو کبھی کسی کی۔ صوفیہ نے بچپن سے ہی یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ صوفیہ کے ماں باپ بہت زیادہ امیر تھے۔ ان کے گھر میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ وہ ہر تہوار کو بہت اچھی طرح سے مناتے تھے، لیکن ان میں ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ بری عادت ان کا تکبر تھا۔ وہ غریب لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب ان کی بیٹی صوفیہ بہت مختلف تھی، وہ غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ان کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک دن صوفیہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، آپ لوگ ہر رمضان بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی کو افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، گھر کو بھی بہت سجایا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کی افطاری کروانی چاہیے، مگر آپ لوگ تو اپنے ہی جیسے امیر امیر لوگوں کو افطاری پر بلاتے رہتے ہیں۔ صوفیہ کی ماں جواب دیتی ہے، صوفیہ، کیا تم ہر وقت غریبوں کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ تمہارے ابو غریبوں میں بھی پیسے تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے گھر پر بلا کر اپنے برتنوں میں تو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ صوفیہ یہ بات سن کر دکھی ہوتی ہے۔ اسے اپنے ماں باپ کی ایسی سوچ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ صوفیہ سوچتی ہے کہ وہ اس بار خود کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی جس سے وہ غریبوں کی مدد کر سکے۔ ایک دن صوفیہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اس وقت گھر میں صوفیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جا کر دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی دکھنے میں بہت غریب لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی صوفیہ سے کہتی ہے، خدا کے لیے کچھ پیسے دے دیں، میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے ان کے لیے کھانا اور دوائی لینی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ صوفیہ بہت رحم دل ہوتی ہے۔ وہ اس لڑکی کی بات سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اور اس کے لیے پیسے لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی صوفیہ اندر جاتی ہے، اس کی ماں واپس آ چکی ہوتی ہے۔ جب وہ اس لڑکی کو دیکھتی ہے تو غصہ ہوتی ہے اور گارڈ سے کہتی ہے، تمہیں کتنی بار کہا ہے ان غریبوں کو گھر کے اندر مت آنے دیا کرو، روز کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر آیا ہوا ہوتا ہے، اگر آئندہ کوئی بھی ایسے اندر آیا تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گی۔ باہر شور کی آواز سن کر صوفیہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی ماں گارڈ پر غصہ کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ وہ لڑکی سہمی ہوئی کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ صوفیہ فوراً سے اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں، کیا ہوا؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ماں کہتی ہے، دیکھو یہ پھر کوئی مانگنے والی آئی ہوئی ہے، ان کا تو روز کا کام ہے، روز منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں۔ صوفیہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، یہ مانگنے والی نہیں ہے، اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہے، یہ بس مدد کے لیے یہاں آئی ہے۔ صوفیہ کی ماں کہتی ہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا، یہ بس مانگنے کے بہانے ہیں، ان کے ہاں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی بھوکا، یہ سارے مسئلے انہی کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لڑکی صوفیہ کی ماں سے کہتی ہے، میڈم، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں ساتھ والی بستی میں رہتی ہوں، آپ چاہیں تو خود آ کر دیکھ لیں، میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ان کو دوائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صوفیہ کی ماں کوئی بھی بات نہیں سنتی اور اس لڑکی کو گھر سے باہر نکلوا دیتی ہے۔ صوفیہ اپنی ماں کے اس رویے پر بہت ناخوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، آپ نے رمضان میں بھی تو غریبوں میں پیسے بانٹنے ہوتے ہیں، تو اس لڑکی کو بھی آپ دے سکتی تھی، مجھے وہ سچی لگ رہی تھی، اس کی ماں واقعی میں بیمار ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کی ماں کہتی ہے، ایک تو تمہیں دنیا میں رہنا بھی نہیں آتا، اگر ابھی سے پیسے بانٹنا شروع کر دیں گے تو رمضان میں کیا تقسیم کریں گے؟ ویسے بھی اگر رمضان میں تقسیم کریں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنی مدد کرتے ہیں لوگوں کی، ایسے زیادہ تعریفیں ہوں گی ہماری اور زیادہ لوگ ہمارے بزنس میں انویسٹ کریں گے۔
صوفیہ اپنی ماں کی ایسی سوچ سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی ماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ خود کچھ کرنے کا سوچتی ہے۔ اگلے دن وہ اپنی ساری پاکٹ منی اکٹھی کرتی ہے اور اس بستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ بستی میں بہت ساری جھونپڑیاں ہوتی ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی آخر وہ اس لڑکی کو کیسے ڈھونڈے۔ وہاں لوگوں سے اس لڑکی کا حلیہ بتا کر پوچھنا شروع کرتی ہے۔ کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد اسے اس لڑکی کا گھر مل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس بوڑھی عورت کے پاس وہی لڑکی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی جیسے ہی صوفیہ کو دیکھتی ہے حیران رہ جاتی ہے۔ وہ صوفیہ سے کہتی ہے، آپ یہاں کیسی آئیں؟ آپ نے مجھے کس طرح سے ڈھونڈا؟ صوفیہ جواب دیتی ہے، کل تم نے کہا تھا نا کہ تم بستی میں رہتی ہو، تو بس میں تمہارا پوچھتے پوچھتے یہاں تک آ گئی ہوں۔ وہ لڑکی صوفیہ سے کہتی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ بہت زیادہ بیمار ہیں، انہوں نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا ہوا، اس وجہ سے ان کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ صوفیہ اپنی ساری پاکٹ منی اس لڑکی کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے، میرے پاس اس وقت یہی پیسے ہیں، تم ان پیسوں سے اپنی ماں کا علاج کرواؤ، میں کوشش کروں گی کہ تمہاری ماں کے علاج کے لیے مزید پیسے اکٹھے کر سکوں۔ وہ لڑکی صوفیہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ صوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رمضان کے آتے ہی گھر میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی دعوت پر مدعو ہوتا ہے، لیکن وہ سب لوگ انہی کی طرح بہت امیر ہوتے ہیں۔ صوفیہ کا دل کرتا ہے کہ وہ غریب لوگوں میں افطاری بانٹے، مگر وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ پھر وہ ایک پلان بناتی ہے اور اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو میں چاہتی ہوں جیسے میں نے تمہاری مدد کی، میں باقی لوگوں کی بھی مدد کروں تاکہ لوگ رمضان آرام اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ لڑکی کہتی ہے، میں بالکل آپ کی مدد کروں گی، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صوفیہ اس سے کہتی ہے، ہمارے گھر میں ہر روز بہت زیادہ افطاری بنتی ہے اور جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سوچا ہے کہ وہ کھانا ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ میں خود افطاری تقسیم کرنے نہیں جا سکتی، لیکن میں تمہیں سامان دے دیا کروں گی، تم وہ سامان سب میں تقسیم کر دیا کرنا۔ وہ لڑکی صوفیہ سے کہتی ہے، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس طرح صوفیہ روز افطاری کا سامان اس لڑکی کے حوالے کرتی ہے اور وہ ہر گھر میں سامان تقسیم کر دیتی ہے۔ سب لوگ صوفیہ کو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ ایک دن اچانک صوفیہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں، مگر کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جب اس لڑکی کو صوفیہ کی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو وہ ہاسپٹل آتی ہے، لیکن اسے صوفیہ سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ صوفیہ کے لیے دعائیں کروائی جائیں۔ صوفیہ سب کی اتنی مدد کرتی ہے، اللہ کسی نہ کسی کی دعا ضرور سنے گا۔ وہ ان سب لوگوں کے پاس جاتی ہے جن کی صوفیہ نے مدد کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سب کو بتاتی ہے کہ صوفیہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اسے اس وقت خون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، آج اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ سب لوگ صوفیہ کے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر صوفیہ کے ماں باپ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں اتنے امیر لوگوں نے مشکل کے وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا، مگر یہ لوگ جن کی مدد ہماری بیٹی کیا کرتی تھی فوراً سے مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ اس لڑکی سے بھی معافی مانگتے ہیں تو صوفیہ کو خون کی بوتل مل جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنے والدین سے کہتی ہے، دیکھیں جنہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ حقیر سمجھا، آج انہی لوگوں نے آپ کی بیٹی کی مدد کی اور انہی کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ان کے ماں باپ آئندہ غریبوں کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔